بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچئے کہ ایک وقت سکرات کا بھی آنا ہے، روح جسم سے جدا ہو رہی ہوگی، موت کے جھٹکوں پر جھٹکے آ رہے ہوں گے، اور جھٹکے بھی ایسے کہ حدیث پاک میں ہے کہ موت کا جھٹکا تلوار کے 1000 وار سے سخت تر ہے۔ ہائے ہائے، میرا کیا بنے گا؟ میں تو دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہا ہوں، بہتر سے بہترین لذتوں والی غذاؤں اور دنیاوی نعمتوں کا شوقین رہا ہوں، جبکہ روایت میں آیا ہے کہ بے شک سکرات موت کی شدت دنیا کی لذت کے مطابق ہے، جس نے زیادہ لذتیں اٹھائی اسے نزا کی تکلیف بھی زیادہ ہوگی۔ پھر وہ وقت بھی آ ہی جائے گا کہ میرے نام کا شور پڑا ہوگا کہ اس کا انتقال ہو گیا، جلدی جلدی غسال کو لے آؤ۔ اب غسال تختہ اٹھائے چلا آ رہا ہوگا، مردہ جسم پر چادر اڑی ہوگی، سر سے ٹھوڑی تک منہ بندہ ہوگا، پاؤں کے دونوں انگوٹھے باندھ دیے گئے ہوں گے، غسال ہی غسل دے گا، کفن پہنائے گا۔ بیٹا نہ غسل دے گا نہ ہی کفن پہنائے گا، کیونکہ جو ہی اس نے ہوش سنبھالا میں نے اس کو اسکول کا دروازہ دکھایا، بڑا ہوا تو کالج میں داخلہ دلایا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ، UK نہ جانے کہاں بھجوایا، دنیاوی امتحانات کی تیاری کا خوب شوق بڑھایا، اگر نہیں پڑھایا تو دین نہیں پڑھایا۔ غسل میت یہ خاک دے گا، اسے تو خود اپنے زندہ وجود کے غسل کی سنتیں بھی نہیں معلوم۔ ہاں، باپ کی آخری خدمت یہ بھی ہے کہ اس کا بیٹا ہی نہلائے، کفن پہنائے، نماز جنازہ بھی پڑھائے اور اپنے ہاتھوں سے ہی دفنائے۔ ظاہر ہے اگر بیٹا غسل دے گا تو رقت کے ساتھ رو رو کر اور سنتوں کو ملحوظ رکھ کر دے گا، جبکہ کرائے کا غسال ہو سکتا ہے جوں توں پانی بہا کر، کفن پہنا کر، پیسے جیب میں سرکا کر چلتا بنے۔ اب جنازہ اٹھایا جائے گا، گھر کی عورتیں چیخیں گی، واویلا کرے گی۔ میں نے ان کو اس سے کبھی منع نہیں کیا تھا کہ میت پر نوحہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نوحہ کرنے والی نے اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی تو قیامت کے دن اس طرح کھڑی کی جائے گی کہ اس پر ایک کرتا قطران یعنی رال کا ہوگا اور ایک کرتا ضرب یعنی کہ کھجلی کا۔ بہرحال جنازہ اٹھا کر لوگ چل پڑیں گے، بیٹا شاید صحیح طرح سے کندھا بھی نہیں دے سکے گا، کیونکہ میں نے اس کو سکھایا ہی کب تھا۔ اس غریب کو کیا پتا کہ سنت کے مطابق کندھا کس طرح دیتے ہیں۔ جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ بھی سن لیجئے۔
سنت یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے، اور پوری سنت یہ ہے کہ پہلے دہنے سرہانے کندھا دے، پھر دہنی پائیں، پھر بائیں سرہانے، پھر بائیں پائیں، اور 10 قدم چلے، تو کل 40 قدم ہوئے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ اس کی حتمی یعنی کہ مستقل مغفرت فرما دے گا۔ بالآخر میرے ناز اٹھانے والے اپنے ہاتھوں سے مجھے تنگ و تاریک قبر میں اتار کر اوپر منو مٹی ڈال کر تنہا چھوڑ کر چل دیں گے۔ اسلامی بھائیوں، دنیا میں رہنے کے لیے مکانات بہت وسیع و عریض بنائے جاتے ہیں، لیکن افسوس قبر سنت کے مطابق نہیں بن پاتی۔ گھروں کی فراخی کا تو خیال ہے، لیکن قبر کی وسعت کا ہمیں کوئی احساس نہیں۔ دنیا کے روشن مستقبل کی تو ہر ایک کو فکر ہے، مگر قبر کی روشنی کی طرف کسی کا دھیان نہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو قبر بھی مستقبل میں شامل ہے۔ گھر میں روشنی کا سب اہتمام رکھیں گے، مگر قبر کی روشنی کی کسے فکر ہے؟ مال بڑھانے کی ہر ایک کو جستجو ہے، مگر نیک اعمال بڑھانے کی کسی کو نہیں پڑی۔ جان کی سلامتی کے لیے انتہائی فکر مند ہے، مگر ایمان کی سلامتی کا شعور بہت کم ہو گیا۔ اسلامی بھائیوں، کبھی کبھی اس طرح سوچئے کہ میرا لاشا منو مٹی تلے قبر میں دفن کر کے احباب چلے جائیں گے۔ یہ خوشنما گلستاں، لہلہاتی کھیتیاں، نئے ماڈل کی چمکیلی گاڑیاں، عالی شان کوٹھیاں وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ دو خوفناک شکلوں والے فرشتے منکر نکیر قبر کی دیواریں چیرتے ہوئے تشریف لائیں گے۔ لمبے لمبے سیاہ بال سر سے پاؤں تک لٹک رہے ہوں گے، آنکھیں آگ برسا رہی ہوگی۔ اب امتحان شروع ہوگا۔ پیار سے نہیں بلکہ وہ جھڑک کر اٹھائیں گے اور انتہائی سخت لہجے میں سوالات فرمائیں گے۔ پوچھیں گے تیرا رب کون ہے؟ پوچھیں گے تیرا دین کیا ہے؟ پھر ایک سہنی موہنی صورت دکھائی جائے گی جس پر فدا ہونے کے لیے ہر عاشق تڑپتا ہے۔ وہ دلربا صورت دکھا کر پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اے نمازیو، اے ماں باپ کے فرما برداروں، اے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے والوں، اے صرف حلال روزی کمانے والوں، اے ایک مٹھی داڑھی سجانے والوں، اے سر پر سنت کے مطابق زلفیں بڑھانے والوں، اے اپنے سروں پر امامہ شریف کے تاج سجانے والوں، انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ خدا و مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کرم سے آپ کے جوابات یہ ہوں گے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ دلربا صورت والے کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ یہ تو میرے میٹھے میٹھے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ اسلامی بھائیوں، آخری سوال کا جواب دینے کے بعد
جہنم کی کھڑکی کھلے گی اور معاً یعنی فوراً بند ہو جائے گی، اور جنت کی کھڑکی کھلے گی اور کہا جائے گا کہ اگر تو نے درست جوابات نہ دیے ہوتے تو تیرے لیے وہ دوزخ کی کھڑکی تھی۔ یہ سن کر اسے خوشی بالائے خوشی ہوگی۔ اب جنتی کفن ہوگا، جنتی بچھونا ہوگا، قبر تا حد نظر وسیع ہوگی اور مزے ہی مزے ہوں گے انشاءاللہ۔